بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 272-273. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفوهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 272-273. وما انفقتم من نفقہ. اللہ کی رضا کی خاطر تم کسی بھی طرح کا خرچ کرو یا تم نظر مانو کوئی بھی نظر. فإن اللہ یعلمہ. تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار. اور نہیں ہے گنہگاروں کے لیے کوئی بھی مددگار. ان تبدوا الصدقات. اگر اعلانیہ اور کھلے طور پر صدقہ اور خیرات دو تم
تو یہ اچھا ہے، بہتر ہے، اور اگر تم چھپاؤ اسے اور دو اسے فقیروں کو تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی فقیروں کو چھپا کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دیں گے؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور اللہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طریقے سے باخبر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، ہرگز نہیں ہے آپ پر ذمہ داری، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہرگز یہ ذمہ داری نہیں ہے ان کی ہدایت کی، ہاں لیکن اللہ وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ وما تنفقوا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو یا کوئی نیکی یا خیر کے کام میں کچھ بھی اپنی چیزیں لگاؤ تو فَلِأَنفُسِكُمْ، تو اس میں تمہارا اپنا ہی بھلا ہے، اس چیز کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ہاں لیکن وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ، مقصد کیا ہونا چاہیے آپ کے کسی بھی چیز کے خرچ کا، اور نہ تم خرچ کرو مگر صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہنے کو۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے یا کوئی نیکی کا کام کرو گے تو یوفا الیکم، پورا پورا لوٹا دیا جائے گا تمہیں، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احسروا، دینا کسے ہے؟ ان تنگ دست مجبور لوگوں کو دینا ہے جو گھیر لیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہیں، کوئی جاب کی کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس، اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جاب کر سکے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان کو استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ زمین میں اپنی روزی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ یا کر سکے اس طریقے کی۔ ہاں لیکن یحسبهم الجاہل، جاہل لوگ سوچتے ہیں ان کے بارے میں، نادان لوگ یہ سوچتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ بہت مالدار ہے، اگر وہ کسی سے نہیں مانگ رہے ہیں مطلب کہ وہ بہت مالدار ہے، ایسا لوگ سوچتے ہیں ان کے بارے میں۔ ہاں، من التعفف، کے نہ مانگنے کی وجہ، وہ سوچتے ہیں نہ مانگنے کی وجہ کہ یہ بہت مالدار ہے۔ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تعریفوہم، تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہروں سے، اور ان کا حال کیا ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، نہیں وہ مانگتے ہیں لوگوں سے لپٹ لپٹ کر۔ وما تنفقوا من خیر، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، یہ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ انشاءاللہ آیت نمبر 270 سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب الحمدللہ خرچ کی باتیں چل رہی، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آخر تک، سورت کے آخر تک یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ اب ہوتا کیا ہے پتہ ہے، خرچ کے بہت سارے جو ہے وہ ذرائع ہیں، بہت سارے یعنی سسٹمز ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور خرچ کی بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، نفقہ کوئی بھی خرچ، کوئی بھی خرچ تم کرتے ہو۔ دیکھو نان نفقہ یہ اردو کا لفظ ہے، اور الحمدللہ آپ میں سے جو لوگ اردو صحیح طریقے سے جانتے ہوں گے وہ واقف ہوں گے اس لفظ سے۔ نان نفقہ جو بولا جاتا ہے وہ نارملی گھر کا خرچہ پانی جس کو کہتے ہیں ہماری عام زبان میں، وہ ہوتا ہے روزمرہ کی جو ہماری ضروریات ہے اس پر خرچ کرنا، روزمرہ کی ضروریات پر خرچ کرنا، اس کو نان نفقہ کہا جاتا ہے، روٹی کپڑا مکان جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بیسک نیڈس پر جو خرچ کیا جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو، جو کچھ بھی، نمبر 1 تھنگ وہ بھی اللہ تعالیٰ صدقے میں شمار کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے کہ یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شوہر جو کمائی لا کر اپنی بیوی کو بھی یا گھر میں لوگوں کو کھلاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کے جسم کا صدقہ ہوتا ہے، وہ اس کی محنت کا صدقہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا کر جو وہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی حلال کمائی کا کھلاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔
ایسی کچھ آیتوں پہ میں ایکسپلین کر رہی تھی تو ایک بندی کھڑے کر پوچھتی باجی ایسے اپنے ہاتھ سے کھائے تو نہیں ہوگا کیا شوہر کے لیے عزت کا مطلب شوہر کے ہاتھ سے ہی کھائیں گے تو ایسا ہو. تو دیکھیے کامن سینس کی بات ہے وہ بالکل اسے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو خیر مجھے لگتا ہے آپ لوگ تھوڑی سا بیوقوفانہ جو ہے وہ سوالات کریں گی. تو سوال بس اتنا ہے کہ بات اتنی سی کہ حلال کمائی ہاتھ کی کمائی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے بھی کئی انبیاءوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے ان دا سینس کی محنت کی کمائی کھاتے تھے حلال طریقے سے. حلال کام بھی حلال ہو روزی بھی آپ کی حلال ہو. اور وہ جب مرد اپنے گھر میں کھلاتا ہے چاہے وہ اپنے ماں باپ کو کھلائے بچوں کو کھلائے بیوی کو کھلائے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقے میں لکھ دیتے ہیں. بتائیے اتنا خوبصورت جو ہے وہ لفظ ہے یہ. ایک یہ بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے جو کچھ بھی تم نان نفقہ جو خرچ کرتے ہو نمبر 1 نمبر 2 او نظر تم من نظر یا پھر تم کوئی جو ہے وہ نظر مانتے ہو فإن اللہ یعلمہ تو اسے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ میں سے کوئی مجھے نظر کی ڈیفینیشن دے گا ڈیفائن کرے گا نظر کو کوئی؟ منت. ٹھیک ہے منت ٹھیک ہے یہ تو اس کا ہی سملر معنی ہو گیا. نظر کا مطلب ڈیفائن یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے میرا کوئی کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گی اس کو بھی نظر بولتے ہیں نا. یا اللہ اوکے کی ٹھیک راہ میں کوئی ہوگی ایسا چلیے کوئی ایسا ٹھیک ہے مطلب الحمدللہ آپ کو کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر ہے. لیکن میں ایک اس پر آپ کو مزید ایک چھوٹی سی بات سے کہوں گی بہت دھیان سے سنیے گا. نظر وہ عمل ہے جس کا حکم تمہیں ہے نہیں کہ یہ تم کرو لیکن تم نے اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا. تم نے خود اپنے اوپر اس کو واجب کیا. ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ کمپلسری تمہیں جو ہے وہ نظر ماننی چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس طریقے جیسے کہ اس میں کچھ جائز کام بھی ہے اور ناجائز کام بھی. کیا تو جائز کام بھی ہو سکتا ہے وہ ناجائز کام بھی ہو سکتا ہے. کس طریقے سے ہم اس کو تھوڑا سا کیونکہ یہ ہمارے سماج میں اس کا بہت ہی غلط ہی کانسیپٹ لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم کوئی بھی کوئی خرچ کرو یا نظر مانو میں اس کو جانتا ہوں. چلیے ایک یہ چیز ہے کہ فار ایگزامپل کہ رخسار کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے. رخسار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے راستے میں اس چیز کو خرچ کر رہی ہوں پلیز اللہ تعالیٰ میرا ایک کام کر دیجئے. ایک عمل یہ ہو گیا ٹھیک ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر رہی ہیں اور اللہ سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ اللہ پلیز میرا یہ کام کر دیجئے. یہ جائز ہے آپ کر سکتے ہو اس کو آپ کر سکتے ہو. لیکن جو آپ کام کر رہی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ بھی جائز ہونا چاہیے اور جس کام کے لیے آپ منت کر رہی ہیں وہ کام بھی جائز ہونا چاہیے. وہ کام بھی جائز ہونا چاہیے. اس کے بالکل اپوزٹ کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دو نا تو میں یہ کروں گی. یہ کیا ہو گئی کوئی بتائے گا مجھے یہ سچویشن کو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ میرا یہ کام کر دیجئے تو میں یہ آپ کے لیے کروں گی. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک ریلیشن. برائب کے جیسا ہو بولیے گیا وہ. گیو اینڈ ٹیک برائب کے جیسا ہو ریلیشن. گیا. نو ایک کوئی کسی نے کچھ بینیفٹ جو کشمیر مجھے باجی اگر آپ نے کیا بینیفٹ کہا؟ ملے گا تو میں یہ کروں گی. آپ نو برائب کے جیسا ہوا نا جیسا آپ انسان کو بولتے تو میرا کام کرے گا تو میں دوں گا وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. یس شرط نہیں لگانے کا اللہ تعالیٰ سے. شرط نہیں لگانا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ حاضر سے کرنا ہے. نعوذ باللہ کہ یہ جو بات ہو گئی کہ یہ دیکھو یہ شرط نہیں لگانا ہے اللہ سے بالکل بھی. نعوذ باللہ آپ کیا سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کر سکتے؟ تو اس طریقے کی منت اللہ کے واسطے مت کیا کرو. دیکھیے آپ پہلے ہی اللہ کے راستے میں کر دیجئے نا. آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے اللہ تیری رضا کے لیے پڑھا پلیز اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دیجیے. جو بھی آپ کا دنیا کا کام ہو جو بھی ہو چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے آپ اللہ کے سامنے جھکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریے اور آپ یہ کام ایسے ہو اللہ تعالیٰ کریں گے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتی یہ کام میرا ہوا کیسے کہ کب سے میرا یہ کام اٹکا ہوا تھا.
تو کیا ہوتا ہے ہمارا سسٹم ہمارا میتھڈ ہی رانگ ہوتا ہے اگر ہمارا کوئی کام رکا ہوا ہے اور سب سے بڑی چیز کی اللہ پہ توکل ہوتی. اچھا یہ تو ہو گئی. اب کیا ہے کہ اس نظر کو پوری کرنے کے لیے آپ کا کام بھی جائز ہونا چاہیے. یا تو آپ روزہ رکھیے, اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کریے, یا آپ نماز کے ذریعے جو ہے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں آپ کسی اپنی منت کے لیے. ہاں لیکن دوسرے ناجائز کام نہیں کرنا چاہیے کہ میں فلانا جگہ جا کر جو ہے وہ ماتھا ٹیکوں گی, فلانا جگہ جا کر جو ہے وہ تبرک دوں گی اور یہ کروں گی اور وہ کروں گی, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ وہاں تک جو ہے میں پیدل چل کے جاؤں گی, بغیر چپل کے جاؤں گی اور یہ کروں گی وہ کروں گی. دیکھیے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں. اللہ سے حاجت شرط کامل مت اور رکھیے. شکرانہ نفل پڑھ سکتے ہیں, ہے نا؟ ہاں ہاں نماز سے نہیں نہیں نہیں, آپ پہلے پڑھیے, آپ پہلے پڑھیے, کام ہو جائے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ہاں ہے وہ وہی نا, پھر پہلے پڑھ لیجیے, حاجت اور کیا پھر ہوگا. بات کرتے. آپ پہلے جی حاجت پڑھتے ہیں نا, حاجت حاجت. جی 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 وہ بھی کر سکتے ہو, آپ وہ بھی کر سکتے ہو, اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہو. اچھا دوسری چیز یہ کہ آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں میں, شاید آپ کو تعجب ہوگا اس بات پہ, نظر سے انسان کی جو ہے وہ قسمت اور تقدیر نہیں بدلتی ہے, بالکل نہیں. اس کانسیپٹ میں تو رہنا ہی نہیں بالکل. ہاں لیکن ایک ہی سسٹم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ کچھ کنجوس لوگ جو سب کچھ دبا کے رکھتے ہیں نا اپنے پاس, وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے نکلواتے ہیں, چاہے وہ مال ہو, ان کے بچے ہو, یا پھر ان کے کوئی بھی ایفرٹس ہو, جان اور مال کچھ بھی ہو. کچھ ایسے کنجوس لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں, تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے نکلواتے ہیں. اچھا پھر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ نے اگر اپنی زندگی میں کوئی نظر مانی تھی اور وہ پوری ہوئی, اور آپ اگر اس کو کرنا بھول گئی ہیں, اور اب آپ کو یاد آ رہا ہے اس آیت پر, او ہو کچھ سال پہلے تو میں نے کچھ نظر مانی تھی, اللہ نے میرا وہ کام بھی کر دیا تھا, لیکن میں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا, اور یہ اللہ سے کیا ہوا ایک وعدہ ہوتا ہے, تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اس کا کفارہ پھر ہمیں کیا دینا پڑے گا؟ قرآن میں اس کی دلیل ہے, اس کی دلیل قرآن میں ہے. پتہ ہے تو بولیے, نہیں تو کوئی بات نہیں, میں بتا دیتی ہوں. جی پتہ ہے. روزے رکھ نہیں, قسم کا تو اس کی جی اس کا تو نہیں پتا. ہاں تو ڈیئر, جو قسم کا کفارہ ہے وہی آپ کی نظر کا کفارہ ہوگا, اگر آپ نے جو ہے وہ اس کو اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کیا تو. آپ یہاں پر جو ہے وہ اس کفارے کو آیت نمبر نوٹ کر لیجیے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 89 ہے. آپ 7 سپارہ جب اسٹارٹ کرو گے تو بالکل شروع میں ہی آپ کو جو ہے وہ کچھ آیتوں کے گیپ پہ جو ہے وہ مل جائے گا آپ کو, کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہاں پر جو آپ نے اگر ایسی کوئی منت مانی تھی, اللہ کے حکم سے وہ پوری ہو گئی تھی اور آپ نے اس کو پورا نہیں کیا, تو یا تو آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے, یا 3 روزے رکھیے, یا تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیے. اس طریقے کا جو ہے وہ کفارہ ہے. تو جو نظر کا کفارہ وہی ہوگا جو قسم کو پوری کرنے کے اوپر جو کفارہ وہی ہے. اب کوئی آپ میں سے یہ سوچے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ, کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو آپ کو سوال نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے جانتا ہے؟ بتائیے ذرا. باجی وہ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے. وہ یس پہلے سے لیکن سب آپ جانتے ہیں. اللہ نے بنایا وہ بندہ ہے, اس کو لیکن تو سب یس دیکھیے, آپ کسی کو جواب دیں گے پھر بھی اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوا تو آپ کو تھوڑا سا دنیا کا اگزامپل دے کے اس کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو دیکھیے کہ کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں, آپ نے کہیں جو ہے وہ کچھ خریدا, کچھ شاپنگ کی, کارڈ سویپ کیا آپ نے, تو فوراً جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو پوری ڈیٹیل بینک میں آ جاتی کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ پر جو اپنے کارڈ کو یوز کیا ہے. جب وہاں دنیا کے ریکارڈ میں سب کچھ آ جا رہا ہے تو انسان کیسے غفلت میں ہو جاتا ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ کچھ پتہ نہیں چلے گا. انسان کو سب پتہ چل رہا ہے, ایک سسٹم سے, ایک بٹن سے اس کو سب پتہ چل رہا ہے. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور نہیں ہے گنہگاروں کے لیے کوئی مددگار. یہاں گنہگار کون ہے؟ گنہگار ظالم کس کو کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. کس طریقے سے؟ کہ نظر اللہ کے لیے مانتا ہے, کرتا نہیں ہے پوری, منتیں کر. اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے,
اور اس طریقے سے اللہ نے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ظالم کہا ہے. یس. اور آپ میں سے کوئی مجھے ظلم کی ڈیفینیشن بتائے گا جو قرآن میں ہم نے پڑھے؟ ظلم کی ڈیفینیشن یاد ہے کسی کو؟ ظلم کی ڈیفینیشن کسی کا حق مارنا نا، آپ نے اس دن بتائے تھے شاید. حقدار کو اس کا حق حق نہیں دینا وہی ظلم ہے. ویری گڈ. حق نہیں ٹھیک ہے، دینا. حقدار کو اس کا حقدار حق نہ کو دینا اس یہ کا تو حق ہے، دینا. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے سورہ لقمان میں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ شرک سب سے بڑا بڑا ظلم ظلم ہے. یس. تو یہاں سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کس کو بول رہے ہیں؟ شرک کو. تو ظالم یہاں پہ کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ نہ جانے کس کی نظر و نیاز جو کرتے پھرتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ظالم بول رہے ہیں یہاں پر. خوف کھانا چاہیے ایسے کچھ مسلمانوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کس کو جو ہے وہ کس پر اپنی نظر و نیاز جو اتارتے رہتے ہیں. چھٹی وہ بھی شریف شرک کیا ہے، ہوتی ہے بھائی؟ وہ بھی شرک ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ظالم کہا ہے، وہ بھی شرک ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آیتیں ایسی چھوڑ دی اس لیے کہ تم غور و فکر کرو. اب مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان تبدوا الصدقات، اگر تم کیا کرو؟ اعلانیہ طور پر جو ہے وہ صدقہ کرو تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے اچھا ہے، بری بات نہیں ہے کہ تم دکھا کر کسی کو صدقہ کرو. ہاں لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر دو اسے، کس کو؟ فقراء کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. وہی کفر. اب کوئی سوچے کہ کیا فائدہ اتنا، میں اگر اتنا شو آف کر کے دوں گی نہیں تو میرا فائدہ کیا ہوگا خرچ کر کے؟ میرا فائدہ کیا ہوگا خرچ کر کے؟ اب چلیے آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اعلانیہ طور پر جو ہے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، تو بتائیے کون سا صدقہ ہے جو میں اعلانیہ طور پر دے سکتی ہوں؟ بتائیے. زکات. صدقے کتنے ٹائپ کے ہیں میں نے بتایا تھا آپ کو، بتائیے ذرا. باجی مسکرانا بھی صدقہ ہے. ریحانہ بولو. مسکرانا بھی صدقہ ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ ہاں رہی جی ہے. بات باجی بولنا رات بھی سکتا تشکیلہ ہے. باجی اچھی بات مجھے ہے. آپ لوگوں میں سے کھانا کس بھی صدقہ ہے. اللہ اکبر. ہاں ٹھیک ہے بولیے. اب 3 ٹائپ باجی کے ہیں، رات اور ایک اچھی بات ہے. ایک جہری، ایک مطلب چھپا کے دینا، ایک ظاہر کر کے دینا، اور ایک سماجی طور پہ ایسا کچھ 3 بتایا. اللہ اکبر. آپ کہاں چلی گئی انیسہ آنٹی؟ میں نے کب بتایا آپ کو 3 ٹائپ کے صدقات؟ نام خراب مت کریے میرا آپ. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود 2 ٹائپ کے صدقات بتا رہے، آپ نے تیسرا کہاں سے لے کر آ گئے؟ بس میں نے یہ آپ سے بولا تھا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ صدقہ جو ہے وہ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے. صدقہ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، میں نے طریقہ نہیں پوچھا آپ سے. ایک نفلی صدقہ اور ایک فرض صدقہ. فرض صدقہ جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہوتا ہے. نفلی صدقہ وہ ہوتا ہے کہ تمہارا پورا مال 100% اٹس یور، لیکن اس میں سے 2.5 اللہ نے فرض صدقہ کہا ہے تو صاحب حیثیت کو وہ دینا ہی ہے. ناؤ 97.5 جو بچا تو کیا کریں گے؟ سب اپنی جیب میں ہی بھریں گے، سب مطلب تجوری اپنی بھرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس میں سے بھی دوسروں کا حق ہے. احسان مانیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کمائی میں سے 2.5 ہی مانگا، اور آپ کہیں سوچیے کہ پورا 100% اللہ تعالیٰ مانگ لیتے تو انسان بہت مشکل میں آ جاتا. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے اس کے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے صرف only 2.5. اچھا وہ بھی اللہ تعالیٰ جمع کر رہے ہیں اور بعد میں آپ کو پورا دے دیں گے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے صدقات کی یا ہمارے بالکل بھی زکوٰۃ کی. نو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر جو فرض صدقہ ہے زکوٰۃ، آپ اس کو جو ہے وہ کسی کے بھی سامنے دکھا کر دے سکتی ہیں. آپ کا اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کو بھی یاد آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ایک یہ جائز ہے، آپ ایسا کر سکتی ہو. سیکنڈ تھنگ از کہ پھر کون سا اور صدقہ ہے جو آپ دکھا کر سکتی ہو کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے جو ہے وہ دکھا کر صدقہ کیا کرو کسی کو. کیوں؟ تاکہ بچوں کی تربیت کا حصہ ہو جائے وہ.
किस नियत से आपको करना है दिखाकर सदका दूसरा, कि आप अगर किसी की तरबियत कर रही हैं तो उसमें आप जो है दिखाकर सदका कर सकती हैं, ताकि आपके मरने के बाद आपके बच्चे के जहन में ये बात रहे कि हाँ हमारे माँ बाप जो है वो इस तरीके से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे और सदका करते थे, तो हमें भी करना चाहिए, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो क्या पता चला कि तरबियत के लिए आप जो है वो कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज ये देखिए कि इंस्टीट्यूट वगैरह होता है, मदारिस होते हैं, मसाजिद होते हैं, तो उसमें हम छुप छुपा के ऐसा नहीं दे सकते ना, उसमें क्या कहते हैं उसको, रसीद वगैरह काटी जाती है, तो ये सदकात भी आप जो है वो दिखाकर दे सकते हैं, लेकिन इंसान का नफ्स मोटा नहीं होना चाहिए उसको करने के पीछे, सबसे बड़ी चीज ये है। लेकिन दूसरी चीज अल्लाह ताला ने कहा है कि इतना खूबसूरत जुमला है, देखिए ये, कि तुम जब अगर छुपा कर तुम्हें जो देना है तो जो मोहताज है उसको छुपा कर दो, उसको, वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक इंसान जो जरूरतमंद है होता है ना, वो गैरतमंद भी बहुत होता है, वो यूं ही रह जाएगा लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा वो। और आप जो है वो सेल्फी ले लेकर उसको दे रही हैं, मोहताज है बेचारा, 4 लोगों में आप प्रोपोगंडा कर रही हैं उसका, 4 लोगों में आप जो है वो बोल रही हैं, तुम्हें क्या पता मैं उसके लिए कितना करती हूँ, तुम्हें क्या पता मैं उसको कितना देती हूँ। तो देखिए कि आपने जितनी हेल्प नहीं की ना, बेचारा शर्मिंदे से मर जाएगा। उसको इतनी शर्मिंदगी होगी, वो इतना गिल्ट फील करेगा अपने आप में कि अल्लाह की पनाह। तो देखिए अल्लाह ताला ने बहुत बहुत क्लियरली कहा है कि अगर तुम छुपाओ उसे, किसको, सदकात को, यानी फर्ज सदका भी तुम छुपा कर भी दे सकते हो और दिखा कर भी, लेकिन नफिल सदका जो होता है जितना हो सके उतना जो है आप छुपा कर दीजिए, चाहे वो आपके घर की मासी ही क्यों ना हो, बहुत छुप छुपा कर दीजिए। क्योंकि देखो फ़इन्नल्लाह यअलमुहु, इस बात को कभी नहीं भूलना। और जिस इंसान को ये बात नहीं भूली जाती है ना, वो इंसान, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है मैंने किसी के लिए कुछ किया, कुछ दिया, अल्लाह की भला से किसी को पता चले नहीं चले मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो कोशिश करिए कि देखिए छुप छुपा कर ऐसे काम करिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। आज के टाइम में तो मुश्किल ही है कोई ऐसा दिखे कि एक हाथ से सदका कर रहा है और दूसरे हाथ से उसको पता ना चले, लेकिन कहने का मतलब ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस का मफ़हूम कि कानो-कान किसी को खबर मत होने दीजिए। क्योंकि देखिए वो जिसको आपने दिया है उसके लिए शर्मिंदगी का मकाम हो जाता है फिर। तो किसी को शर्मिंदा मत करिए इस तरीके से। अल्लाह अकबर। आप कोई सोचे कि क्या मैं इतना छुपा के दूँ या दिखा के दूँ, फ़ायदा क्या है मेरा? बगैर फ़ायदे के तो इंसान कुछ काम भी नहीं करता। तो बताइए ज़रा कि फ़ायदा क्या होता है इंसान का उसमें? बताइए। अगर देखिए मैं आपसे जो सवालात करती हूँ ना, इसलिए नहीं करती कि मुझे बहुत पता है इसलिए और आप पे रुआब झाड़ने के लिए। मैं ये सिर्फ़ ये देखने के लिए कि आप में से स्टडी किसने किया है। क्योंकि मेरे सवालात आयतों के अकॉर्डिंग ही होते हैं। आगे जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वही मैं आपसे पूछती हूँ। तो आप जब खामोश रहती है ना, तो ये आपकी तरफ से जवाब मेरे लिए होता है कि आपने स्टडी नहीं की है। इसका अजर और उन्हें फिर आखिरत में दिया जाएगा छुपाने से, अगर नो, पोशीदा नो, करते हैं। नहीं, जो जवाब सही नहीं दिखा दे कर रहे दिया मतलब तो इसमें वेस्ट हो आगे गया, की दिखा कर दिया तो वेस्ट हो गया आपा। आयतों पे रहिए, कहीं मत जाइए कश्मीरा बाजी। मैंने जी कहा मैं आपसे जो सवालात करती हूँ वो आयत के अंदर से ही करती हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स को मेरा ये मिजाज पता है कि मैं आयत से ही उसको जो है वो सवाल करती हूँ। मुझे कोई बताएगा जल्दी फास्ट, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। बस सवाल क्या है कि रिपीट फिर करो। एक बार दोहराइए ना, इधर समझ में नहीं आया मुझे नेटवर्क। कोई ये अल्लाह सोचे कि क्या फायदा मेरा इतना खर्च करके। जी हाँ रेहाना बोलो। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। वेरी गुड, माशाल्लाह, बाराकिल्लाह फी। कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे मुझे और आपको, तो मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। वो युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, और अल्लाह दूर कर देगा तुमसे तुम्हारी बुराइयों को, तुम्हारी खताओं को। तो क्या पता चला, हम दे तो रहे अल्लाह के रास्ते में और उस पर भी लोगों पर रुआब झाड़ते रहते, उस पर भी अपनी जो है वाहवाही करते रहते, जबकि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि उसमें तुम्हारा ही फायदा है। ये सदकात हमारे गुनाहों को मिटाते हैं। हमारी दिन भर में न जाने कितने गुनाह हमसे होते हैं, कितनी खताएं हमसे होती है, और यकीन करिए कि कोई बंदा अपने आप को इससे पाक नहीं समझ सकता, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं ही नहीं बोल सकती कि मैं बहुत गुनाहों से पाक हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा अपने आप को गुनहगार समझती हूँ। जितना बंदा अपने आप को गुनहगार समझता है उसको उतना ही ज्यादा सदका करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमारी खताओं को और हमारी कोताहियों को जो है, जो भी उसके रास्ते में या एक जिंदगी जो अल्लाह ने दी है जो होती है, अल्लाह ताला जो है वो उसको माफ करता रहे।
تو بتائیے اس میں اللہ کا کچھ فائدہ ہے یا آپ جس کو دے رہی اس کو کچھ فائدہ ہے؟ کس کا فائدہ ہے؟ یہ تو شکر کریے کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، اور جنہیں ہم دیتے ہیں ہمیں ان کو دینے کے بعد ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ چیز لے لی. کرتے ہیں ہم ایسا؟ اور وہ آپ جھاڑتے ہیں اس کے اوپر، دیتے ہیں ہمارے سب کے اوپر سے ان کے اوپر جو ہے وہ رواب بھی دکھاتے ہیں. مت کریے ایسا. انشاءاللہ زندگی رکھے اللہ تعالیٰ، آگے ہم جائیں گے سورہ محمد تک جب پہنچیں گے، یقین کریے بہت دل کھولنے والی صورت ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہ تو اعمال کے ضائع ہونے کی بہت زیادہ بات کی گئی. کبھی آپ کو ایسا لگے کہ آج مجھ سے بہت گناہ ہو گیا ہے، فوراً چپکے سے صدقہ کر دیجیے. لوگوں میں اس کو شو آف مت کریے، لوگوں میں پروپوگنڈا مت کریے. تمہیں پتا ہے آج میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ارے کیا تو کیا آپ نے اگلے آپ جس کو بتا رہی ہے اس کا کیا بھلا کیا آپ نے؟ اس کا تو کوئی بھلا نہیں ہوا. کوشش کریے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریے، کچھ بھی خرچ کریے انشاءاللہ. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے پوری طریقے سے باخبر ہے. پھر بات آ گئی جو پہلے اوپر بات آئی تھی، سب خبر ہے اللہ کو. اللہ خبیر ہے، لطیف خبیر ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ہمارے وہ جانتا ہے. اب آیت نمبر 272 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب اس کے پیچھے ایک تھیم ہے، شان نزول ہے، میں آپ کو بتاؤں. اور دیکھیے آج بھی بہت سارے انسان جو ہے اس برائی میں پھنسے ہوئے. ہوتا کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے، حالانکہ دیکھیے ٹھیک ہے ایک انسانی فطرت کے حساب سے کسی کے بھی دل میں خیال آ سکتا ہے کہ جیسے کہ کچھ لوگوں کو ہم لالچ دیتے ہیں. ہوا تھا ایسا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے، تو ضروری تھوڑی تھا کہ پوری فیملی والے جو ہے ایمان لے آئے. فیملی کا ایک ممبر ایمان لاتا ہے تو دوسرا نہیں لاتا ہے. اور آج ہمارے سماج میں بھی چیزیں دکھتی ہیں. اگر گھر میں 10 لوگ ہیں تو ضروری نہیں کہ سارے 10 کے 10 جو ہے وہ توحید پر ہوں. نو ناٹ کمپلسری. تو کیا ہوتا ہے کہ جب توحید پر نہیں ہوتے ہیں، دین پر نہیں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر ہم تھوڑا سا لالچ دیتے ہیں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ پر نہیں ہے ذمہ داری کسی کو بھی، ان میں سے کسی کو بھی ہدایت دینا آپ کے اوپر نہیں ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کی تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بالکل بھی کوئی حیثیت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ جو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کل مختار ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اور محمد کے پکڑے کو کون چھڑائے. ایسے عقیدے والوں کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بول رہے آپ کے ذمے ہے ہی نہیں، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے ان کی ہدایت کی. ہاں لیکن اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو بات یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے سوچا کہ چلو جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے نا، چلو ہم جو ہے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا لالچ دیتے ہیں اور یہ دین پر آ جائیں گے. تو آپ بتائیے کہ کیا آپ اپنے ارد گرد ایون آپ میں سے بھی کسی نہ کسی نے کیا ہوگا ایسے کہ جیسے ہمارے گھر کے اگر ماسی وغیرہ ہیں، آپ ان کو کہیں کہ چلو تم نماز پڑھنا شروع کرو، میں تمہیں ایک جوڑا دوں گی، نیا بالکل جوڑا دوں گی، اس میں ستارے بھی ٹکے ہوئیں گے، ٹکے ہوئیں گے، لیس بھی لگے گی سب. اب وہ آپ کے گھر کی جو کام والی ہے اس لالچ میں کہ چلو باجی تو مجھے جوڑا دینے والی ہے، میں نماز شروع کر دوں. 2-3 دن تک آپ کو جج کرے گی. وہ 2-3 دن تک وہ نماز پڑھے اور آپ نے اگر اس کو جوڑا نہیں دیا نا، یقین مانیے وہ چھوڑ دے گی نماز پڑھنا. تو دیکھیے ایسے لالچ مت دیجیے لوگوں کو، ایسے لالچ مت دیجیے. پھر اسی کے اوپر ایک تھوڑا مزاحیہ بات ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو کہتی ہے کہ جاؤ بیٹا جاؤ تراویح پڑھنے جاؤ. تو بچہ کہتا ہے کہ اچھا. تو بچوں کو تھوڑا ہم ٹھیک ہے لالچ دیتے ہیں ایسا، لیکن پلیز ایسے لالچ مت دیجیے بچوں کو اللہ سے دور کرنے والے. بچہ 1 دن گیا، 2 دن گیا، ماں نے کہا کہ جاؤ بیٹا 1 دن تراویح پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک محل دیں گے جنت میں. 2 دن گیا، 3 دن گیا، 4تھے دن بچوں پہ تو بہت تھک گیا، نہیں گیا. ماں نے کہا کیوں نہیں جا رہے؟ جا امی بس زیادہ لالچ اچھی بات نہیں، مجھے 3 محل بس ہو گیا، میں اور زیادہ محلات نہیں چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے لالچ مت دیجیے بچوں کو. کوشش یہ کریے کہ آپ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریے بچوں کو. جب اللہ کی محبت ان کے اندر آئے گی، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف آئے گا،
تو وہ خود بخود وہ اللہ کو راضی کرنے کے کام جو ہے اللہ خود سجا دے گا ان کو. لیکن اس طریقے کا لالچ مت دیجیے کہ وہ ہدایت پر آ جائیں گے, وہ دین کا کام کریں گے. یقین کریے پھر ایسے لوگوں کا جب مطلب پورا ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کا راستہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. مطلب سے کسی کو اللہ کی طرف مت بلائیے, کبھی بھی نہیں. دیکھیے اللہ کے کام میں سب سے بڑی چیز جو چاہیے نا آپ کو, سب سے امپورٹنٹ چیز وہ اخلاص ہے. آپ جو بھی کریں کسی کو خوش کرنے کے لیے مت کریے, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریے انشاءاللہ. مزید اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یا کوئی نیکی کا کام کرو گے فَلِأَنفُسِهِمْ, میں چاہوں گی آپ میں سے ایک ایکٹیویٹی آپ کو دیتی ہوں اور اس سوچ سے دیکھتی ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ بات مانتے ہیں. اس آیت کو وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ, اس آیت کو, آیت کا اتنا سا حصہ 3 دفعہ اپنی بک میں خوبصورت رائٹنگ میں لکھیے. جتنا بھی آپ کی رائٹنگ جو بھی ہے جیسے بھی آپ اس کو جو ہے وہ اپنی بک میں لکھیے کم سے کم 3 مرتبہ. وَمَا تُنْفِقُوا, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے, جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یا کوئی بھی نیکی کا کام کرو گے, کوئی مال خرچ کرو گے, وہ تمہارے اپنے ہی نفس کے لیے ہے, تمہارے بھلے کے لیے. ابھی لکھنا ہے یا کل کل کے لیے؟ نو نو نو, آپ بہت اچھی سی باجی رائٹنگ میں 3 دفعہ. جی جی باجی بولو. ریپیٹ کون سی لائن؟ وما تنفقوا من خیر فلا انفسکم, اتنا ہی لکھنا ہے. ولی انفسکم, بس اتنا سا ہی لکھو اور اس کا ترجمہ بھی نیچے لکھو. اور خوبصورت رائٹنگ میں جو کچھ بھی لکھے گا نا, ٹھیک ہے, اس کو میں کیا دوں گی وہ بعد میں بتاؤں گی. میں پہلے سے وعدہ نہیں کرتی آپ سے, ٹھیک ہے, میں پہلے سے وعدہ نہیں کرتی. اور اس کو, ہاں اسی لیے, اور اس کو آپ ایسے خوبصورت رائٹنگ میں لکھیں اور اپنے گھر میں ایسی جگہ اس کو اسٹک کر دیجئے کہ چلتے پھرتے آپ کی نظر پڑے. ہر دیکھنے والا آپ سے یہ پوچھے اتنی خوبصورت رائٹنگ میں کس نے لکھا ہے, اور ہر دیکھنے والا آپ سے یہ پوچھے کہ لکھا کیا ہے تم نے, مجھے اس کا ترجمہ بتائیے. اور دیکھیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا انشاءاللہ. باجی آپ ترجمے کو کے ساتھ لکھنا ہے. یس, ترجمے کے ساتھ لکھو گے تو بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. کہ جو کچھ بھی تم کوئی نیکی کا کام کرتے ہو, کچھ خرچ کرتے ہو, وہ تمہارے اپنے ہی نفس کے لیے, تمہارے اپنے بھلے کے لیے ہوتی ہے. اب بتائیے آپ, یہ میں نہیں بول رہی ہوں, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. اب آپ کسی پہ احسان نہیں جتلا سکتے کہ لو میں نے تمہارے لیے یہ کیا, وہ کیا, وہ کیا, تمہیں کیا پتا میں نے کیا 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 کیا. پھر آپ جو لسٹ گنواتی ہیں سامنے والے کو وہ بھول جائیں گے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ مزید اس آیت میں بول رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ, اور نہیں تم خرچ کرو. اب یہاں پہ انسٹرکشن دیا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو, دھیان سے سنیے گا. نہیں تم خرچ کرو. اب دیکھیے آپ اتنی سی آیت اگر کسی کے سامنے بول کر چپ ہو جائے, میں ہی چپ ہو گئی, لیجیے آپ کیا بولو گے؟ باجی جب سے تو آپ راگ گا رہی تھی خرچ کرو کرو کرو, یہ کیا آپ نے بول دیا خرچ نہیں کرو. تو دیکھیے آدھی ادھوری بات یا آدھی ادھوری آیت کبھی کسی کے سامنے مت پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اور نہیں تم خرچ کرو, مگر خرچ کرنے کے پیچھے مقصد صرف تمہارا ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. یہ ہے اصل میں, پہلے اللہ تعالیٰ نے نیگیٹو بات کی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوزیٹو بات کی کہ نہیں تم خرچ کرو مگر صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہنے کو. تو آج سے جو کچھ بھی آپ خرچ کرو گے, دیکھیے میں صرف پیسے کی بات نہیں کر رہی, آپ اپنا وقت دیتی ہیں, آپ اپنے ایفرٹس دے رہی ہیں, اپنی صحت دے رہی ہیں, جو کچھ بھی دے رہی ہیں, صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہنے کو مقصد بنائیے اپنی زندگی کا. اس کو مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیوں گھبراتے ہو, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, اور جو بھی تم خرچ کرو گے, کوئی بھی نیکی کا کام خرچ کرو یا کوئی بھی نیکی کا کام کرو یا کوئی خرچ کرو مال, یوفا پورا پورا لوٹا دیا جائے گا تمہیں, اور تم پر کوئی ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا, ان دا سینس تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے یہ. بتائیے ذرا, اتنی خوبصورت بات آپ کو اللہ کی کتاب کے علاوہ اس سے پہلے کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ, کل آگے کی آیت لیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. بسم اللہ 27
272 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے تو اس کا پورا پورا تمہیں اجر دیا جائے گا. الحمدللہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اب دیکھیے کہ اگلی جو آیت ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ ایک اوپر بات آئی تھی کہ فقیروں کو جو ہے، جو فقیر ان دا سینس وہ فقیر نہیں جو آپ کی اور میری نظر میں جن کی تصویر بنی ہوئی ہے، نہیں. فقیر کی ڈیفینیشن یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے لاجک میں ہے وہ نہیں ہے بالکل. تو وہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا جو خرچ ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ اگر تم جو مال اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو تو وہ کس کے لیے؟ للفقراء، ان تنگ دست مجبوروں کو دینا ہے تمہیں. کون سے تنگ دست مجبور؟ جو گھیر لیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں گھیر لیے گئے ہیں ان دا سینس کیا ہے کہ وہ دن رات اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اور وہ بالکل بھی استطاعت نہیں رکھتے ہیں زمین میں دوڑ دھوپ کرنے کی. یہ کس طریقے کی دوڑ دھوپ کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے؟ بتائے گا آپ میں سے کوئی؟ یہ کون سی دوڑ دھوپ کی جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتے؟ یعنی دنیا کے، یعنی ایسا کچھ کام کرنا. اوکے، دنیا، ہاں، یعنی ایسا دنیاوی. ہے کہ وہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی آفس میں یا کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی ایسی جگہ جو وہ جاب کرے اور اپنا جو سورس آف انکم ادھر سے لے، وہ بالکل بھی نہیں. اب آپ ایک بات آپ کو میں خلاصہ کرتی ہوں کہ یہ دیکھیے کہ ایک شخص دین کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب ایسا ہے کہ وہ کہیں سمجھو کہ کہیں جاب کرتا ہے یا کہیں سروس بھی کرتا ہے. اب اس کو وہاں پہ بھی ٹائم دینا، یہاں پہ بھی ٹائم دینا، اور ٹائم پہ نہیں آئے گا تو ویسی جو ہے وہ لوگ اتنے تانے سناتے ہیں. یعنی آپ اگر ایک دنیا دار انسان جو ایک دنیاوی جاب یا سروس کرتا ہے یا ٹیچ کرتا ہے کچھ، اس کو کمپیئر کریے ایک دین کی تعلیم دینے والے سے. کیسے آپ ان دونوں کو کمپیئر کرو گے کہ یہ دیکھو آپ کہ آج جو دنیاوی ٹیوشن وغیرہ جو شخص دیتا ہے آپ اس کی پیمنٹ دیکھیے، اور ایک جو دین کی تعلیم دیتا ہے آپ اس کی پیمنٹ دیکھیے. اور دیکھیے آج جو ہے نا، آج دین واقعی غریب ہے لیکن مسلمان بہت امیر ہے. مسلمان امیر ہے آج، اصل میں اسلام بہت غریب ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ دین کی تعلیم پہ پیسے نہیں لگاتے لیکن دنیا کی تعلیم پہ پیسے لگاتے ہیں، اور وہ تعلیم کی جو ان کو ایک ٹیلنٹ تو دے دے گا لیکن آخرت میں نہ حشر میں نہ قبر میں کہیں ان کو کام نہیں آنے والا. ان کو ایک زندگی کو مطلب کیسے کمانا ہے، سورس آف انکم کیسے لینا ہے، یہ ایک ٹیلنٹ، ایک فن ان کو دے دے گا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر وہ باہر بھی جاب کرے، مدرسے میں بھی لیٹ آئے، پیرنٹس کی بات بھی سنے، پھر اس کو پیمنٹ بھی نہیں دو، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے تمہیں خرچ کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اللہ کے دین کے کام کو تھاما ہے اور دنیا اپنی چھوڑ دی انہوں نے. ہاں لیکن اب دیکھیے کہ ایسے انسان بہت خوددار ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. ان کی خودداری کا جو معیار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے رہتے ہیں، یہاں سبھم الجاہل، کہ سوچتے ہیں، نادان لوگ کیا سوچتے ہیں کہ دیکھو اس کے پاس سورس آف انکم بھی نہیں ہے، دین کا کام بھی کر رہا ہے، مطلب بہت مال بھر کے رکھا ہے نا، اس لیے کسی سے مانگتا نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ مالدار لوگ ان کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ دے آر ویری ریچ، ان کے پاس بہت مال بھرا ہوا ہے، اس لیے وہ لوگوں سے نہ چندے مانگتے دین کے لیے، نہ اپنی فیس مانگتے، نہ کچھ بھی نہیں مانگتے. اور یوں ہی دیکھو نا، یوں ہی ان کا کام چل رہا ہے کیونکہ یہ بہت مالدار ہے، انہوں نے بڑا مال دبا کے رکھا ہے اور ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ یقین کریے کہ جس کو واقعی دین کا غم لگ جاتا ہے نا، اس کو دنیا کا غم نہیں لگتا ہے بہت. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اب کوئی یہ سوچے کہ پھر ان کو پہچانا کیسے جائے. اللہ بولے تم ان کے اندر کے حال کو نہیں جانتے ہو لیکن تعرفوہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو گے. وہ لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتے ہیں لوگوں سے لپٹ لپٹ کر. لا یسألون الناس الحافا، الحافا اسی سے لفافہ نکلا ہے. لفافہ کیسے لپیٹ کر پیپر کو ہم بناتے، لفافہ انویلپ جو کور ہوتا ہے، اس طریقے سے لوگوں سے لپٹ لپٹ کر اپنی ضرورت پہ لوگوں سے پیسے نہیں مانگتے کہ پلیز آپ مجھے پے کرو نا، مجھے پیسے دو نا، دیکھو نا میرے پاس پیسے نہیں ہے، ضرورت کی یہ اور وہ سب. پھر یقین کریے جو انسان دنیا چھوڑ کے جب اللہ کے راستے میں آتا ہے نا، تو اللہ
کسی کے سامنے اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ ہر اس کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں اور وہ بندہ اتنا سیٹسفائیڈ رہتا ہے, اتنا راضی رہتا ہے اللہ سے کہ تھوڑا بھی اس کے لیے انف رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ بس میرا جو ایفرٹس ہے, اللہ نے جو مجھے نوازا ہے, کوئی بات نہیں, جو ہے میں لگا دوں گا اللہ کے راستے میں, لیکن میں کسی کے سامنے سوال نہیں کروں گا. دیکھیے یہ ان کی اکڑ نہیں ہوتی ہے, ان کی خودداری ہوتی ہے. وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کسی کے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہتے, اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے. ویسے بھی دیندار لوگوں کو اتنی گریوی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ. میں کبھی کبھی اس آیت پہ اپنے آپ کو جب رکھ کے دیکھتی ہوں نا کہ کس طریقے سے اللہ نے مجھے دنیا کے کام میں اس قدر گرا کے رکھا تھا اللہ نے, لیکن الحمدللہ میرا وہ کام بھی جو تھا بہت محنت کا تھا. ایک انسٹیٹیوٹ میں ہیڈ تھی میں, پالی ٹیکنک تھا ہمارا. باقاعدہ اللہ کا احسان ہے اتنا کہ جتنے بھی یعنی ایسے گھریلو ایک عورت کے اندر جو ٹیلنٹ ہونا چاہیے وہ اللہ نے سب سکھایا. میں اس کا احسان مانتی ہوں. بہت سارے ایسے جتنے کورسز ہوتے ہیں, آلموسٹ 43 to 45 کورسز میں نے کیے تھے اپنے اسکول ٹائم سے لے کے کالج ہونے تک, میرا گریجویشن ہونے تک. اللہ کے حکم سے کافی کورسز ہو گئے تھے. اب اتنی سرٹیفکیٹ, ڈگری اور یہ سب مطلب میرا گریجویشن ہونے تک تو اس بیس پہ پھر ایک انسٹیٹیوٹ میں ایز اے ہیڈ مجھے جاب ملی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ پھر بھی دیکھیے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے کہ اس کلاس کا مجھے جو ایڈریس ملا تھا اللہ کے کلام کو سیکھنے کا, وہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ میں ایگزیبیشن لگا تھا ایسے جو میرا جو بھی میرے کورسز تھے اس کے تعلق سے. اور مجھے بہت انٹرسٹ تھا کہ میں جا کے اپنی نالج میں اضافہ کروں, ایگزیبیشنز اٹینڈ کروں ایسے ایسے کر کے. اور پھر وہاں مجھے پھر اللہ نے شاہین سے ملاقات کروائی اور شاہین سے مجھے اس کلاس کا پیمپلیٹ ملا. لیکن یقین کریے کہ میں نے بالکل نہیں سوچا کہ میں نے سارے اپنے جاب چھوڑ دیے, سارے کورسز چھوڑ دیے. جب مجھے اللہ کی کتاب کا چسکا لگا تو پیچھے سب کچھ چھوڑ دیا. اور ایک نقطہ, ایک ڈاٹ کے برابر بھی میرے دماغ میں کہیں یہ بات نہیں آئی کہ میں نے سب کچھ اگر چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا آگے. کچھ نہیں, الحمدللہ. پیسوں کا لالچ پہلے بھی نہیں تھا ایسی, اور جو ہے سب اللہ کا فی سبیل اللہ ہے. احسان ہے اس کا کہ دنیا میں بھی اتنی بھاگ دوڑ کروا ہی رہتے اللہ تعالیٰ. اور بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام میں اب بھاگ دوڑ جو میرے ایفرٹس لگ رہی ہے اب اس کے کام میں لگ رہی ہے. احسان ہے اس کا, بہت احسان ہے. تو یہ دیکھیے کہ اس چیز کا مجھے پریکٹیکلی بہت زیادہ جو ایکسپیرینس ہے. لیکن جو لوگ واقعی آ کر دنیا کے ڈر سے پھر دین کو چھوڑ دیتے تو واقعی ڈپریشن کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا ہے, کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے ان کو. کیونکہ ایک سکون کا جو راستہ جس راستے پر اللہ نے ان کو چلایا تھا اس راستے کو انہوں نے چھوڑ کر ایک دم جھمیلے والے راستے کو انہوں نے چوز کیا. تو دیکھیے اللہ پہ توکل بہت بڑی چیز ہے. آپ جب اس کے راستے کو چوز کریں تو پیچھے ساری دنیا کے بھروسے کو چھوڑ دیجئے اور صرف اس پہ توکل کر کے اللہ کے راستے میں آ جائیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں جھکنے نہیں دیں گے, نہ کسی کے سامنے آپ کو ہارنے دیں گے, نہ آپ کو کسی کے سامنے ذلیل ہونے دیں گے. انشاءاللہ میں نے اس چیز کو بہت بہت قریب سے اللہ کو بہت یعنی اس کام کے لیے بہت زیادہ محسوس کیا ہے, بہت فیل کیا ہے. الحمدللہ احسان ہے اس کا. اب اللہ تعالیٰ مزید یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو وما تنفقوا, اور جو بھی تم خرچ کرو گے, من خیر یعنی نیکی کے کاموں میں, اچھے کاموں میں جو کچھ بھی تم لگاؤ گے, چاہے مال ہو چاہے جان ہو, فإن اللہ بہ علیم, تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو جانتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں آپ کو دکھاوا کرنے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ لوگوں کو بتانے کی کہ دیکھو میں بہت بزی ہوں, میں یہ کام کرتی ہوں, ڈونٹ کال می اینڈ ڈونٹ میسجنگ می, اور بالکل ایسا ویسا. کوئی ضرورت نہیں آپ کو کسی کو بتانے کی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا کام تو سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو بتا دیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے, لیکن خود سے ہمیں جو ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو میں اتنا جو ہے وہ نیکی کا کام کرتی ہوں, یہ کرتی ہوں, وہ کرتی ہوں. تو دیکھیے ایسے لوگوں کو اہمیت دیجیے, اور جو لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں ان کو یہ آیتیں بتائیے, ان کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہاں پہ تمہیں جو ہے وہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. دیکھیے پیسے انسان کے بہت قیمتی ہوتے ہیں, اگر وہ اچھے کام میں لگ جائے تو وہ اس کے لیے فائدے مند ہوتا ہے. ایک پیسہ, وہی نوٹ, وہی چھٹا, وہی چلر آپ کے پاس ہے, یعنی ایوری ون دے ہیو, لیکن سب کو وہ حکمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہاں ان پیسوں کو لگائیں. اپنے جیتے جی آپ کو جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اگر حکمت دی ہے, اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد جو ہے وہ حکمت مانگی اللہ سے. یہ کوئی دکان پہ بکنے والی چیز نہیں کہ آپ پیسے دیں گے اور جا کر لے کر آ جائیں گے. اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چوز کر لے
اس کو ہی دیتا ہے. تو مانگیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے، لیکن بس مجھے چاہیے. اور جب وہ چیز آپ کو ملے گی تو انشاءاللہ پھر دیکھیے کہ آپ کو آیتوں پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.